اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیثوں سے سمجھیں گے کہ کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ تو پہلی حدیث ہے حضرت یزید ابن ابی حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو عورتوں پر سے گزر ہوا جو نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا بعض حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو سجدے میں زمین سے مل کر اور دبی دبی نماز پڑھنا ہے، جبکہ مرد کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اس کے تمام اعضاء کھلے کھلے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تو پیٹ کو رانوں سے ملا لیا کرے، اس طرح کہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ اس حدیث میں عورت کے سجدے اور جلسے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ سجدے میں رانوں کو پیٹ سے ملا کر رکھنا چاہیے، اور اس کی تائید ایک پہلی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی اس سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں بھی سجدے اور زمین سے ملے رہنے کا حکم دیا ہے، اور جلسے میں رانوں کو ایک دوسرے سے ملا کر اس طرح رکھنے کا حکم ہے کہ ایک ران دوسری ران پر ہو، اور یہ معلوم ہے کہ مرد کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ دوسری بات ایک اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورت کو نماز کے ارکان میں اور نماز پڑھنے میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو، اس کی ہر ادا، ہر سکون، ہر فعل اور عمل ستر اور پردے کا ضامن ہو۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو۔ تو یہ دوسری حدیث ہو گئی۔ تیسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز کس طرح پڑھتی تھیں؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ 4 زانو بیٹھتی تھیں، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ سرین کے بل بیٹھیں، یعنی کولہے کے بل بیٹھنا ہے، اور دونوں پاؤں کو باہر نکال دینا ہے۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو نماز میں مردوں کی طرح پیر بچھا کر نہیں بلکہ سرین کے بل زمین پر بیٹھنا چاہیے، جبکہ مرد کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اپنا ایک پیر بچھا کر اس پر بیٹھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں میں نماز کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ آپ کے حکم سے ہے، کیونکہ صحابی کا یہ کہنا کہ حکم دیا گیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ حکم صحابہ کو حضور ہی دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حضور کا حکم تھا۔ چوتھی حدیث آپ سن لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے کہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر مقبول نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اوڑھنی سے پورا سر ڈھانک لینا چاہیے۔ حالانکہ مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ علماء نے اسی حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ عورت کو پورا بدن سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے اور پیروں کے چھپا کر رکھنا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور بڑے بڑے فقہاء نے اسی کو بیان کیا ہے
5ویں حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی نماز گھر کے اندر دالان میں افضل ہے اس نماز سے جو صحن میں ہو، اور اس کے اندر کی کوٹری میں نماز افضل ہے اس نماز سے جو دالان میں ہو۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اور گھر میں بھی جو حصہ جتنا اندر اور چھپا ہوا ہو وہ اس کے لیے افضل ہے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ مرد کے لیے فرائض کی ادائیگی مسجد میں افضل ہے بلکہ ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو دیکھیں ساری حدیثیں کس بات پر دلالت کر رہی ہیں، کس بات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ 6ٹھی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی صفوں میں بہتر پہلی صف ہے اور بدتر آخری، اور عورتوں کی صفوں میں بہتر آخری صف ہے اور بدتر پہلی۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر جماعت میں مردوں کے ساتھ عورتیں ہوں تو عورتوں کو بالکل لاسٹ صف میں کھڑا ہونا ہے، جبکہ اسی حدیث نے یہ بھی بتایا کہ مردوں کے لیے پہلی صف بہترین ہے، افضل ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مرد اور عورت کی نماز کے بعض احکام مختلف ہیں۔ 7ویں حدیث ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، اور تسبیح یعنی تالی بجانا عورتوں کے لیے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام بھول جائے تو اس کو بتانے کے لیے ضرورت ہو، یا کوئی آنے والا دروازے پر دستک دے رہا ہو تو اس کو یہ بتانا ہو کہ میں نماز میں مشغول ہوں، تو مرد تو سبحان اللہ کہے گا زور سے، اور عورت تالی بجائے گی یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارے گی تاکہ آواز ہو جائے، پتہ چل جائے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ عورت اور مرد کی نماز کے بعض احکام مختلف ہیں۔ تو یہ ساری احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کے قول بھی ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ سرین کے بل بیٹھے اور اپنے پیٹ سے رانوں کو ملائے رکھے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو نماز پڑھاتی تھیں تو درمیان صف میں کھڑی ہوتی تھیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری احادیثیں ہیں اور بہت سارے صحابہ کے قول ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر یہ فرماتے تھے کہ عورت کے لیے اپنے گھر سے بہتر نماز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کو مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، جبکہ مرد کے لیے مسجد افضل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ اور بہت سارے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے فقیہ اور محدثین، سبھی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ اسی طرح سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے فقیہ اور محدثین فرماتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ آپ عورت کو مرد کی حیت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، شرم و حیا بالکل نظر نہیں آئے گی، جبکہ ہمارا مذہب اسلام شرم و حیا کی تلقین کرتا ہے۔ پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہوگا، اور سنت ہے، اور سمٹنا اور عورت کو اپنا پردہ قائم رکھنا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ واجب رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے بھی جب ثابت ہے کہ انہوں نے عورتوں کو تلقین کی ہے، تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ آپ غور کریے، ایک جگہ عورت پھیل کر بالکل مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہو اور دوسری سمٹ کر نماز ادا کر رہی ہو، آپ دیکھیں گے کہ شرم و حیا اس عورت میں زیادہ نظر آئے گی،
جو سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہو، عورت کا سطر مرد کی نسبت زیادہ ہے۔ چلیے خیر، اب کوئی مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو آپ اس سے بحث نہ کریں، جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، لیکن دوسروں پہ طنز نہ کریں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ امت میں اختلاف ہی ختم نہ ہو، مگر آپس میں لڑائی اور نفرت بند ہونی چاہیے۔